السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار مضمون اخلاق اور بد اخلاقی کا۔ اگر کسی کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور بہت پٹ پٹ بولتی رہتی ہے تو اس کا علاج کیا، وہ علاج بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے اور سارے منافقین کے نام ان کے پاس تھے۔ بہت راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ کبھی بھی گھر میں کوئی معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرتے، ان کو کہتے تو وہ اپنے پیٹ میں رکھتے تھے، کسی کو کہتے نہیں تھے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا تھا بس۔ تو انہوں نے خود حضرت حذیفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت میری زبان جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں رہتی، بہت سوچوں کہ نہ بولوں، بہت سوچوں کہ بھی یہ نہ کہوں، لیکن بس نکل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کا علاج بتایا، حذیفہ استغفار کی کثرت کرو۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، معمولی سا بھی عالم ہوگا وہ حوالہ ڈھونڈ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ تم جو ہے اب استغفار کی کثرت کرو۔ اگر کسی کی ایسی عادت ہے بہت بولنے کی تو وہ خود کوشش کرے کہ میں نہ بولوں نہ بولوں نہ بولوں، لیکن عادت پڑ گئی ہے، اب یہ عادت جلدی جاتی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ علماء نے لکھا ہے بعض مرتبہ کسی کو آپ جو ہے تلوار کا زخم لگا لو یا چاقو کا زخم لگا لو تو وہ زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم وہ کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں۔ زبان سے کسی کو زخم لگا لیا آپ نے، کوئی بات کہہ دی، وہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر وہ بات رہتی ہے۔ جب بھی آپ سامنے جاؤ گے تو آپ کی ساری باتیں جو ہے وہ تو بھول جائے گا، لیکن وہ ایک ٹکڑا یاد رکھے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، کہ مجھے فون پر یہ کہا تھا۔ اس لیے اس کی دو تدبیریں ہیں، ایک تدبیر تو یہ استغفار بہت کرو، دوسرا یہ کہ کسی کے ساتھ نے اگر کچھ کہہ دیا معافی مانگ لو، بھائی مجھ سے چوک ہو گئی تم مجھے معاف کر دینا، بس۔ اس سے گناہ نیچے نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کی عزت اور بڑھے گی، بھی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بھائی معاف کر دینا، تھوڑا سا میں جذبات میں تھا اور یہ بات میں نے کہی۔ اس لیے اگر کسی کی زبان زیادہ چلے تو اس کے لیے استغفار آتا ہے حدیث شریف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ بات بتائی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ذمہ داری دے دو، حالانکہ یہ زبان جو ہوتی ہے نا یہ بند ڈبیا میں ہوتی ہے، ہاں بند ڈبیا میں ہوتی ہے اور سارا بدن اس سے ڈرتا ہے، سارا بدن کہتا ہے کہ ارے بھائی تو سوچ سمجھ کے بولنا، جب تو بولے گی تو تیری پٹائی تو ہوگی نہیں، ہماری پٹائی ہوگی۔ سر بھی کہتا ہے، ہاتھ بھی کہتا ہے بھائی تو جو ہے بند ڈبیا میں ہے، بند صندوقچی میں ہے، تجھے تو کوئی مارے گا نہیں لیکن ہماری پٹائی ہوگی۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اے اللہ میری زبان کی تو حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی، شرمگاہوں کی، آنکھوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے دعا کی قبولیت کا بہت ہی عجیب مجرب نسخہ۔ اب جو ہے میں جو ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ بہت دھیان سے سنیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی وضو کرتے کرتے حدیث شریف کی جو دعا آتی ہے، اللہ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری
وبارک لی فی رزقی، یہ دعا حدیث شریف کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور حدیث میں یہ دعا آتی ہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کے آگے کہ اگر کوئی آدمی پریشان حال ہو یا اس کی کوئی حاجت ہو تو وضو کرتے کرتے اپنے لیے بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہے تو حدیث والی دعا بھی پڑھ لی، ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تو مجھے شفا دے دے، وضو بھی کر رہا ہے، اپنے لیے دعا بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا قرضہ اتار دے، اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ کرا دے، اے اللہ میرے لیے مکان کی ضرورت ہے مکان دے دے۔ جو بھی اپنی حاجت ہو دوران وضو دعا کرنے سے وہ دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ علماء کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور بہت ہی مجرب نسخہ ہے، اس لیے یہ ایک قسم کا ہدیہ ہے میری طرف سے کہ جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہو، حدیث شریف کی دعا وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، وہ تو حضور نے فرمائی ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی حاجتیں بھی وضو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں دعا کیسے مانگیں، وضو کر رہے ہیں کیسے مانگیں؟ بھئی آج کل کے ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں جہاں آدمی وضو کرتا ہے، غسل خانہ وغیرہ، تو وہاں بیت الخلاء بھی ہوتا ہے اور وہاں نہانے کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ صاف ستھری جگہ ہوتی ہے، فلش کر دو تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے دعا مانگنے کے اندر، کسی عالم کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہو۔ ہاں ایسا اگر غسل خانہ ہے کہ جہاں گندگی رکھی ہوئی ہے، ایسے گندگی کی جگہ پر تو کوئی غسل بھی نہیں کرتا، غسل کیسا ہوگا اس کا؟ اس لیے اگر پاک صاف جگہ ہے، اپنا غسل خانہ ہے اور اسی میں کونے میں ایک جگہ ٹوائلٹ ہے اور وہ بھی صاف ستھرا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ میری طرف سے ایک چیز دل میں آئی، کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ سبق دے دوں، بھول رہا تھا، بھول جاتا تھا، اب اچانک ذہن میں آیا، اس لیے میں نے بتا دیا۔ دوران وضو حدیث کی دعا کے بعد اپنی حاجتیں بھی مانگا کیجئے، جو پریشانی ہو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، جو حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس کے پریشانیوں کو دور فرما اور اس کو اچانک کا خیر نصیب فرما، اچانک کے شر سے عافیت سے اس کی حفاظت فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا، میرے لیے جنت کے اندر الحمدللہ کھجور کا درخت لگ گیا، اور وہ بھی سونے کا تنا، لکڑی کا نہیں۔ آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوران وضو دعا کرنے کا جو نسخہ بتایا ہے یہ علماء کا بتایا ہوا ہے، حدیث میں نہیں ہے، علماء کا تجربہ ہے، تجارب الصالحین موجود ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے دعا مانگیے، میرے لیے بھی دعا مانگیے، پوری امت کے لیے دعا مانگیے، اور حدیث کی جو دعا ہے وہ پڑھتے رہا کیجیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ تو پڑھنا ثابت ہے، اس کو پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، مسجد میں دنیا کی بات ہرگز نہ کیجیے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب کہ لوگ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کیا کریں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر بھی دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں۔
یہ حدیث بیہقی میں ہے. اس لیے یہ میں نے مسجد کے ادب پر یہ حدیث بیان کی ہے. ہمیشہ یاد رکھو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہی مسلمان اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اس لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے بچیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے اس قسم کے بہت گناہ ہو گئے ہیں تو ہم سب کو معاف کر دے. اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں. ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما. اے اللہ بے شک کالے کلوٹے ہیں، دل ہمارا کالا ہے، خیالات ہمارے کالے ہیں، ذہن ہمارا کالا ہے، مگر اے اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ کسی ماں کا بیٹا اگر کالا کلوٹا ہوتا ہے ماں اس کو پھینک نہیں دیتی، ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے کہ ہاں میرا یہ بچہ تو مکھن جیسا ہے، مسکے جیسا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. حالانکہ وہ بچہ قبول صورت نہیں ہے، کالا کلوٹا ہے، لوگ اس کی پسند بھی نہیں کرتے، لیکن ماں اپنے ممتا میں کہتی ہے کہ نہ یہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، مسکے جیسا ہے. اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہماری محبت تیرے یہاں ماں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ آپ کو تو بہت بندے مل جائیں گے لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کو تو بہت مل جائیں گے لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے تیری مسجدوں کا احترام نہیں کیا، حرمین شریفین کا احترام نہیں کیا. اس لیے مساجد کا احترام کیجیے. مسجد میں جاتے ہی سوائے قرآن پڑھنے کے اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیے، نماز پڑھیے، ذکر کیجیے. اللہ کے مہمان بن کر بیٹھے ہیں ہم مسجد کے اندر. اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے، بہت دھیان سے سنیے. جو بھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں، نوجوان کیا بلکہ بوڑھوں کو بھی شوق ہوتا ہے، یہ جو کرسمس کے دن آتے ہیں اور پھر جب 1 جنوری والی رات، اس کے اندر بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. دسمبر کا آخر اور پھر یہ جب جنوری کی رات شروع ہوتی ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، عیسوی سال. تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک عالمی آفت ہے. بھئی اس کے اندر ہمارا کیا تعلق؟ غفلت میں وقت کو گزارنا. پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے تہواروں کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، اور جو ہے پھر رات رات بھر جاگنا، یہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے. اور پھر ٹی وی کے اوپر دیکھنا، یہ چیزیں، اس میں کئی گناہ اور خرابیاں ہیں. پہلا گناہ تو اس میں یہ ہے کہ بھی سب لڑکے لڑکیوں کی تصویریں دیکھی جاتی ہیں، جس کو قصدن دیکھنے کا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے.
اور پھر اس کے بعد عورتوں کی تصاویر بھی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد شرابیں وغیرہ پی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نمازیں چھوٹتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر کسی نے نماز پڑھ بھی لی تو جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھنا ان کھیلوں کے اندر، اس میں ٹی وی کا کھیل بھی آ گیا، کامنٹری سے دلچسپی رکھنے والے بھی آ گئے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بکھرے موتی جلد اول صفحہ 68 اور صفحہ 68 69 پہ لکھا ہے۔ اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ کرسمس منانا اور یہ راتوں کا منانا یہ نہیں، بے اگر چھٹی ہے آپ کے دفتر میں، اللہ کے راستے میں نکل جائیے۔ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے تو کم سے کم جو ہے گھر پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیے، لیکن ان کے ساتھ شریک ہونا یہ ہمارے لیے ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو بچائیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے، کہ یہ کرسمس کے دنوں کے اندر اور ان راتوں میں خوب شرابیں پی جاتی ہیں اور خوب اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم جب توڑا جاتا ہے تو اللہ کے غصے، اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہوتا ہے وہ جوش میں آتا ہے، اور جب اللہ کا خدا نہ خواستہ اللہ کا غصہ بہت جوش میں آیا اور کوئی عذاب کی شکل آئی تو بھائی ہمارے بچے بچیاں بھی شریک ہو جائیں گے، اس میں وہ عذاب ان کو بھی لپٹ میں لے لے گا۔ تو ایسے مجلسوں میں کیوں جانا؟ ایسے مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اگر بچے جاتے ہوں تو ماں باپ ان کو سمجھاویں۔ گھر پر بہت اچھا تو یہ ہے کہ عشرے کی جماعت میں نکل جاؤ، 3 دن کی جماعت میں نکل جاؤ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نہیں نکل سکتے تو کم سے کم جو ہے اپنے دین کے کام میں لگو، کسی اللہ والے کے مجلس میں بیٹھ جاؤ تو کچھ نہ کچھ سیکھنے مل جائے گا آپ کو۔ اب جو ہے آج میرے ساتھ یہ چونکہ بہت ضروری تھا کرسمس کے متعلق کہنا، اور یہ خاص طور سے یہ راتوں کے اندر، یہ جب جنوری کی یعنی دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے تو وہ رات مستقل منائی جاتی ہے، سب لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ارے بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے تو ہمارا سال پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی وہ گناہوں کے اندر ہمیں کیوں شریک ہونا ان لوگوں کے ساتھ؟ وہ شرابیں پیے تو کہ خدا نخواستہ ہمارے بچے بچیاں بھی جا رہی ہیں، ایسی دوستیاں مناسب نہیں ہیں۔ دوستیاں اچھوں کے ساتھ رکھیے۔ اب ایک دعا میرے ساتھ خالی پڑھ لیجئے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھی، اور پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے، اور اے اللہ مجھے اچھی جگہ استعمال کر۔ اس کا یہ دعا مانگو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بری جگہ اللہ استعمال نہیں کرے گا۔ یہ دعا مانگو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ برا لقمہ جو ہے پیٹ میں نہیں داخل کرے گا۔ ہاں دعا مانگو اللہ کے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ اے اللہ مجھے اچھی پاک صاف روزی دے، اور اے اللہ تیرے دین کے اور اچھے کاموں کے لیے تو مجھے استعمال کر۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے علماء حقہ اور علماء سوء میں تمیز کیجئے۔ اب حدیث سنیے۔ سفیان ثوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کعب سے پوچھا، فرمائیے وہ کون لوگ ہیں جن کو ارباب العلم کہا جا سکتا ہے، اچھے علماء کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جتنا وہ جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ علماء کے سینوں سے علم نکالنے والی چیز کیا ہے؟
ان علماء کے سینوں سے جو علم کی حقیقت نکل جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا لالچ. کسی عالم کے دل میں لالچ آ گئی دنیا کی، کرسی کی، وجاہت کی، بڑا بننے کی، کسی کو ستانے کی، تو فرمایا کہ اس کا علم اللہ اس سے چھین لیتا ہے. یہ حدیث دارمی میں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش اگر اہل علم اپنے علم کی قدر کرتے اور جو لوگ اس علم کے اہل تھے صرف ان کو سکھاتے تو اپنے زمانے میں سب کے سردار بن کر رہتے. مگر انہوں نے تو اس کو دنیا داروں کے سامنے ڈال دیا تاکہ ان کی دنیا میں سے ان کو بھی کوئی ٹکڑا مل جائے. آخر ان کی نظروں میں وہ ذلیل و خوار بن کر رہ گئے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. ان حدیث کو ہم نے عبرت کے لیے میں نے سبق میں دیا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آئندہ چل کر ایسے علماء پیدا ہوں گے جو اپنی روٹی اپنی زبانوں سے اس طرح حاصل کریں گے جیسا بیل زبان سے بھوسا کھاتا ہے. ایک حدیث اور نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں. فرمایا بہترین مخلوق بہترین علماء ہیں، اسی طرح بدترین مخلوق بھی بدترین علماء ہیں. خیر اور شر کی یہ تقسیم قیامت تک چلتی رہے گی. ہاں، قلت اور کثرت کا فرق ضرور رہے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہر دو قسم کے علماء کو پہچانیں اور ان میں فرق قائم رکھیں اور سب کو ایک لاٹھی نہ ہانکیں. در حقیقت یہاں ان کو شرار علماء کہا گیا ہے، ورنہ صرف نمائش علماء ہوں گے. مصیبت یہ ہے کہ خیر اور شر، صحیح اور غلط معلوم کرنے کی ہمارے دلوں میں کوئی پرواہ ہی باقی نہیں رہی. کوئی پرواہ نہیں کون اچھا ہے کون برا ہے، بس جس کا بیان سن لیا پیچھے چل دیے. یہ نہیں، یہ تو تمیز کرنی پڑے گی. اچھے علماء کو پہچاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ان کو پوچھنا پڑے گا. اسی لیے ہمارے اچھے علماء دینی ادارے ہیں بڑے بڑے کہ جن میں جا کر آپ پوچھ سکتے ہو کہ بھئی یہ میں نے سنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے. ہمارا دیوبند کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، وہاں کے علماء کو نظر بد سے بچائے. اور ہمارے ڈابھیل کا ادارہ ہے. ہمارے گجرات میں ادھر ادھر کئی جگہوں پر بڑے بڑے ادارے ہیں، ساری دنیا میں ادارے ہیں الحمدللہ. اچھے علماء موجود ہیں، ان سے جا کر آدمی ان کی خدمت میں رہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اچھے علماء کی قدر کرو اور برے علماء سے بچو. اگر اچھے علماء کی قدر نہ کی تو اللہ تمہاری نسلوں کو علم الہی سے محروم کر دے گا. اب تمیز کرنا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے. اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، برا ڈاکٹر کون سا ہے، وہ تو آپ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے. اچھا وکیل کون سا ہے، برا وکیل کون سا ہے، وہ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے. بھئی اچھی مٹھائی کہاں ملتی ہے، یہاں مٹھائی خراب ملتی ہے، اتنا پتا ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی یہاں اچھی مٹھائی ملتی ہے یا بھئی یہاں اچھا سامان ملتا ہے یا برا. جب وہاں کی تمیز کرتے ہو تو اپنے دین کے بارے میں بھی کہ کون اچھا عالم ہے اور کون برا عالم ہے وہ آپ کو ہی تحقیق کرنی ہوگی. اچھے عالم کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو کہے گا اس کی زندگی میں وہ چیز ہوگی. نماز کی دعوت دیتا ہے تو خود بھی نمازی ہوگا، قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہے تو خود بھی قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور اگر جو ہے اللہ رسول کی بات بتاتا ہے تو خود اس کی زندگی میں بھی دین ہوگا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے بھی اور خود بھی دیندار ہو. وہ اچھا عالم، اچھا فقیہ، اچھا داعی شمار ہوتا ہے. بیان کرتا ہے خوب اچھا اور زندگی ہے خالی. سمجھ لو کہ یہ عالم ٹھیک نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا امت کو.
اس لیے اللہ ہمیں علماء حقہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 in 1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے۔ پہلے علامہ اقبال کے اشعار سنیے، دے دی اذاں مساجد میں ہم نے، حی علی الصلاۃ، دے دی اذاں مساجد میں ہم نے، حی علی الصلاۃ، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر، اندر نہ آئے فلاں اور فلاں، اور لکھ دیا باہر بورڈ پر، اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر، خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمان دیکھ کر۔ نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا۔ ایک کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کہا، ایک کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ یہ اشارہ میں نے کر دیا ہے، بہت ہی نامناسب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے احکامات کو پورا کریں۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کرے، رزق کے دانے دانے میں اللہ برکت نصیب کرے، یہ میری دعا ہے۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، یہ میری نصیحت ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ دوسری ایک بات کا خلاصہ کر لوں، یہ جو اذان ہو رہی ہے مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، یہ گھڑی میں ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو یہ اشکال نہ ہو کہ اذان کے وقت میں سبق کیوں ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہ گھڑی میں ہو رہی ہے، ابھی نماز کے وقت ہمارے یہاں میں جہاں ہوں وہاں نہیں ہوا ہے، یہ گھڑی میں اذان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے سارے احکامات پورا کرنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، آج کے سبق کی سرخی ہے مسلمانوں پر بہت برا زمانہ کون سا ہوگا۔ وہ حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ کسی کو یہ بحث نہ رہے گی کہ جو مال وہ لے رہا ہے
یہ حلال ہے یا حرام ہے، کچھ پتہ نہیں، مال آنا چاہیے، بس پیسے آنے چاہیے، ڈالر آنے چاہیے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ یہ پیشن گوئی اس دور کی ہے جس میں حرام کے ذرائع موجود ہی نہ تھے، اور حلال میں بھی شبہ نکالے جاتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہا ہے۔ دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آ کر رہے گا جبکہ کوئی شخص ایسا نہ بچے گا جو سود نہ کھائے، اگر وہ کھائے گا نہیں تو غیر اختیاری طور پر اس کا دھواں ضرور اس تک پہنچے گا۔ یہ حدیث مسند داؤد میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ ہمارے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ ہمارے زمانے میں بیرونی تجارت کا حال سامنے ہے، اور اندرونی ملک میں معاشی طریقوں کی اب تریبی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی پیشن گوئی ہے جبکہ سود خوری سے لوگوں کی روح کانپتی تھی، سود کا نام سنتے ہی روح کانپ جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو جو ہے نام دے دیتے ہیں، الگ الگ فتوے نکال لیتے ہیں، الگ الگ مفتی صاحب کے پاس جا کر اپنے مطلب کے فتوے نکال لیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، خواہشات کی دنیا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اور حاجت اور ضرورت کی دنیا پوری ہو جائے گی۔ حاجت تو اللہ تعالیٰ پوری کر لے گا، لیکن خواہش یہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ شوق تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے، اور شوق جو ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے۔ شادی کی 1 مہینے کا شوق، کبھی 1 مہینے کا شوق ہے، بعد سرور و شہرین کہ 1 مہینے کی خوشی، بعد وہ لزوم و مہرین کہ اب مہر دو بھائی، چلو اب جو ہے ٹینشن فکر یہ شروع ہو گئی۔ تو شوق تو جو ہے وہ آدمی کو اصل اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں تمیز کیجئے، جیسے اچھے علماء برے علماء کے بارے میں تمیز کرنے کو کہا گیا، ویسے حلال اور حرام روزی میں بھی تمیز کیجئے۔ کسی زمانے میں لوگ سود کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے، کسی زمانے میں حرام سے کانپ جاتے تھے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حلال مال و منال کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ کرے، اور ہمارے بچوں کے ہمارے پیٹوں میں حرام لقموں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہماری اولاد کے پیٹوں میں بھی حلال لقمے اللہ ڈالے، حرام لقموں سے مشتبہ روزی سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اب جو میں دعا کرتا ہوں، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی اور دوست اور کارساز ہے۔ ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور ہمیں نیکوں میں ملا دینا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں جہاں بھی لے جائے اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقدر فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا سینہ کھول دے تیرے دین کے لیے، اور ہمارے کام کو ہم پر آسان فرما دے۔ ہماری زبان کی گراوی کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات اچھی طرح سمجھ سکے۔ یہ دعا تو ہمارے لیے قبول فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ جو یہ پڑھتا رہے گا اس کا دل انشاءاللہ کبھی بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ہر چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ دلوں کا سدھرنا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر دل غافل ہوں گے. اب حدیث سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ دور نہیں جبکہ اسلام کا صرف نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن شریف کے صرف نقوش ہی نقوش نظر آئیں گے. ان کی مسجدیں آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے اجاڑ ہوں گی. اس وقت کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے بدتر لوگ ہوں گے. فتنے انہی میں سے اٹھیں گے پھر لوٹ کر انہی میں جائیں گے. یہ حدیث بیہقی میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے کہ جب مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے، مسجدیں خالی ہو جائیں تو ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن ایمان سے خالی ہے، غفلت ہے. مسجد میں موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، لو صاحب نہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے موبائل بند کر کے مسجد میں آنا چاہیے. اتنی غفلت ہو جائے گی. یہ دور اب شروع ہو چکا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مساجد کا ادب کرنے والا بنائیے اور اسلام کا خالی رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلام کی حقیقت، اسلام کا تدبر اپنے سینوں میں داخل کیجیے. قرآن شریف کی حقیقت، اس کا تدبر اپنے سینوں میں داخل کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے. ہاں، یہ دور اب شروع ہو چکا ہے کہ فتنے ہی فتنے چاروں طرف ہیں. اس لیے مساجد کا احترام، دینداری کا خیال، اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتانا، جو تدبیریں اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین پھیلانے کی سوچو. یہ میری نصیحت یاد رکھو. جو تدبیریں اپنا کاروبار پھیلانے کے سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین پھیلانے کی سوچو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بہت پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی نامناسب حالات آتے. اس وقت مسلمانوں پر نامناسب حالات ہیں، اس لیے یہ جملے ہمیں بہت پڑھتے رہنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا علم بڑھا دے. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا ہمارے لیے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمیں تیرے تھوڑے ان بندوں میں شامل فرما جو تجھے پسند ہے. تو نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور. اے اللہ ہمیں تیروں تھوڑے بندوں میں، شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ علماء حقہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور علماء سوء اور برے علماء سے تو ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ علماء حقانی نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے ہر سطر کو دنیا میں عام اور تام فرما. اے اللہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو ان کو شفا عطا فرما اور اے اللہ تیرے اواب بندوں میں ہمیں شامل فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق کی سرخی ہے حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب سوال کرنا. حضرت علی رضی اللہ حدیث سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے 2 بچے جو کفر کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ دوزخ میں ہیں یا جنت میں؟ آپ نے جواب دیا، خدیجہ وہ تو دوزخ میں ہیں. یہ سن کر حضرت خدیجہ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غم کے آثار دیکھے تو فرمایا، خدیجہ اگر تم ان کا ٹھکانہ دیکھ لو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جہنم میں ان کے چہرے کیسے ہیں تو تمہارے دل میں بھی ان سے نفرت پیدا ہو جائے، یعنی تم بھی ان کو پسند نہیں کرو گی کہ اچھا ہے بھی تو جہنم میں ہے، تم بھی، تمہارا دل بھی یہی کہے گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری اولاد آپ سے ہے ان کا حال بتائیے. فرمایا وہ جنت میں ہے. اس کے بعد فرمایا مومنین اور ان کی اولاد جنت میں جائے گی اور مشرکین اور ان کی اولاد دوزخ میں. اس کے بعد اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت تلاوت پڑھی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. ایمان والے اور ان کے پیچھے جو چلے تو ان کے اولاد کو ایمان والوں کے ساتھ ہم ملا دیں گے. ماں باپ اگر دیندار ہیں تو اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دیں گے. شرط یہ کہ دینداری ہو اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ رعایت بھی رکھیں گے. اسلام اگر ہوگا تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رعایت بھی رکھیں گے. یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی ملحد پیدا نہ ہو، بلکہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی اور مخلصین پیدا ہوں. اور اے اللہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو تو جگہ عطا فرما، ہمیں بھی جگہ عطا فرما اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی وہاں جگہ عطا فرما. آمین آمین. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے اسے پڑھتے رہیے، اس کا معمول بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، کوئی بھی تمہارے گھر میں کوئی شکل نظر آئے تو پہلے اسے پوچھ لو تو جنات تو نہیں ہے، جنات ہے تو چلا جا. وہ کوئی جواب نہ دے، پھر اس کو جیسے سانپ نظر آ گیا یا کوئی بچھو نظر آ گیا تو یہ پوچھ لے کہ بھی تو جنات تو نہیں ہے. یا اس کی سرخی یہ رکھ دو کہ بھی جنات کا ایک زبردست قصہ، تاکہ جو ہے آدمی آسانی سے سمجھ سکے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ تحریر فرما رہے تھے. قلمدار رکھا ہوا تھا. ایک بار نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا سانپ موجود ہے سامنے.
آپ مشغول تھے، اسے انہماک کی حالت میں قلم دان سے چاقو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، سانپ کو مار ڈالا اور بدستور لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں نظر اٹھی تو سانپ کو وہاں نہ پایا۔ 2 ٹکڑے کیے تھے تو سانپ تو وہیں رہنا چاہیے نا، سانپ تھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا نظر آیا۔ یہ کہا حضرت چلیے بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ خالی ذہن، انہیں کچھ پتا نہیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کون سا بادشاہ بلا رہا ہے بھائی۔ اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب اس نے جنگل کا رخ کیا تو ان کو کچھ شبہ گزرا کہ یہ تو کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہاں تک کہ اس نے غار میں داخل ہونے کے لیے ان سے کہا، حضرت سے کہ حضرت یہ غار میں چلیے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ چکر ہے، اللہ معاف کرے، کہیں پھنس تو نہیں گیا میں۔ کچھ دور اندر غار میں جا کر انہیں شاہی عدالت نظر آئی، کورٹ، جہاں ایک شخص مقتول پڑا تھا۔ یہ جناتوں کی کورٹ تھی، یہ جناتوں کی کورٹ تھی، جناتوں کے قاضی تھے، اور وہ جو سانپ جو تھا وہ جنات تھا جس کو قتل کیا تھا۔ ایک مقتول پڑا ہے، لاش رکھی ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ میرے رشتہ دار کا قاتل یہ انسان ہے۔ مولوی صاحب نے انکار فرمایا کہ بھئی میں نے تو نہیں مارا۔ بلا آخر بادشاہ نے 2 سفید داڑھی والے شخص اس کی دائیں بائیں طرف بیٹھے تھے، ان کو دیکھا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو۔ 2 آدمی بیٹھے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ حدیث پڑھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جو اپنی صورت بدلے اس کو قتل کر دو۔ اس جنات نے چونکہ اپنی صورت بدل کر سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی، لہذا بموجب حدیث مذکور کے اس کے قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جنات تھا، وہ بڑے عالم تھے جنات کے، اور انہوں نے کہا کہ میں صحابی ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں نے یہ حدیث سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تب جا کر جو ہے حضرت کی جان بچی، ورنہ حضرت کے بھی قتل کر دیتے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، یہ قصہ میں نے ترجمان السنہ جلد 3 صفحہ 238 سے لیا ہے۔ یہ قصے کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس لیے کوئی بھی چیز انوکھی گھر میں دیکھو تو پہلے پوچھ لو مارنے سے پہلے کہ بھی تم جو ہے جنات تو نہیں، جنات تو چلا جائے گا وہ، اور اگر نہیں جاتا اسے قتل کر دو، اسے مار دو، تو آپ پر کوئی چیز آئے گی نہیں۔ اسی لیے یہ جو اللہ والے تھے یہ تو پھنس گئے تھے، جنازہ رکھا ہوا ہے، بڑے پریشان ہیں کہ صاحب کیا سارے جنات، سارے بادشاہ، وزیر، پولیس، فوج، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں ہوتی ہے، یہ ذہن رکھنا۔ اس لیے شاہ ولی انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ہم جن ہیں، اور ہماری عمریں اتنی طویل ہیں کہ الحمدللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور یہ حدیث سنی۔ تب جا کر جو قاضی تھا، بادشاہ تھا، اس نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ قصور اس میں جنات کا تھا، حضرت کا نہیں تھا، کہ جنات نے اپنی شکل بدل دی تھی، شکل بدل کر سانپ بن کے آ گیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ سانپ سامنے ہوگا تو آدمی ڈرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ بس اس لیے ہمیشہ اپنے گھروں میں بھی اس چیز کا خیال رکھو۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھا کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، اس سے شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، کار میں بیٹھو آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھو۔ ہمارا سفر ہوا تھا لندن سے مکہ مکرمہ بائی کار،
ہمارا سفر ہوا تھا 1978 میں. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا. ہمارے والد صاحب بھی لندن میں موجود تھے. تو حضرت نے کہا کہ میری نصیحت یاد رکھنا، جب بھی کار میں بیٹھو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لو، اللہ محفوظ رکھے گا آپ کو انشاءاللہ. اور رات کے وقت میں زیادہ ڈرائیونگ مت کرنا. تیسری نصیحت یہ کہ ڈرائیور کے پاس جو بیٹھے وہ سوئے نہیں. یہ 3 باتیں حضرت نے فرمائی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت عافیت کے ساتھ لندن سے مکہ مکرمہ بذریعہ کار اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دیا. اسی طریقے سے ایک سفر ہمارا بذریعہ کار ہوا تھا شکاگو سے سینڈیاگو. اب وہ جو امریکہ کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ شکاگو کہاں ہے اور سینڈیاگو کہاں ہے. وہ جانتے ہیں کہ سینڈیاگو کہاں ہے. ایک کنارہ یہ ایک کنارے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت پہنچایا عافیت کے ساتھ. اس لیے یہ جناتوں پر میں نے 1-2 سبق دے دیے آپ کو. اس کا خوب خیال رکھیں کہ گھر میں آیت الکرسی پڑھنے کا خوب معمول بنا ہے. رات کو بچہ سو رہا ہے اس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. اللہ تعالی ہم سب کی پوری ہر برائی سے اللہ حفاظت فرمائے. اب میرے ساتھ پڑھ لو. اللہم انی اعوذ بک من شر الانس والجن. اے اللہ انسان اور جنات کی برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.